بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الامر۔ الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل۔ یہ فصل امر کے بیان میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیشتر احکام شرعیہ، ذرا دھیان سے سنو، بیشتر احکام شرعیہ کی بنیاد امر اور نہی پر ہے۔ کیا مطلب؟ عام طور سے احکام شرعیہ جو ثابت ہوتے ہیں وہ کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ امر اور نہی سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر اور نہی کتاب اللہ کی انتہائی اہمیت والی بحث ہے۔ امر کی بحث اور نہی کی بحث بڑی اہمیت والی بحث ہے، کیونکہ زیادہ تر احکام شرعیہ امر اور نہی سے ہی ثابت ہوتے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وغیرہ کہ اقیموا الصلاۃ سے اقامت صلاۃ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، آتوا الزکوٰۃ سے ایتاء زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی کہ نماز کا قائم کرنا واجب ہے۔ تو المختصر یہ کہ بیشتر مسائل شرعیہ کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ امر اور نہی سے۔ اس وجہ سے امر اور نہی کی بحث کتاب اللہ کی بڑی اہمیت والی بہت اہم بحث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امر اور نہی کو مستقل فصل میں عام طور سے مصنفین بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان دونوں کی بحث وہیں ما سبق میں ہو جاتی جہاں پر خاص کی بحث ہوئی تھی، کیونکہ امر بھی خاص میں سے ہے، امر بھی خاص ہے اور نہی بھی خاص ہے۔ تو جہاں خاص کا بیان شروع ہوا تھا وہیں پر اسی فصل کے ذیل میں امر اور نہی کی بحث بھی ہو جانی چاہیے، مگر وہاں مصنف نے بیان نہیں کیا، دوسرے مصنفین بھی اسی جگہ بیان نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو مستقل فصل میں بیان کرتے ہیں، اس کی اہمیت کی وجہ سے جسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو سے میں یہ واضح کرنا چاہا کہ کتاب اللہ کی مباحث میں، کتاب اللہ کی بحثوں میں امر اور نہی کی بحث کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیشتر احکام شرعیہ امر اور نہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب آگے ہم بڑھیں۔ اب آپ کو جاننا ہے امر کسے کہتے ہیں، تو پہلے امر کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، بولو بھائی، پھر اصطلاحی معنی، لغوی معنی یعنی لغت میں اس کا کیا معنی ہے، سمجھ رہے؟ جیسے کہ تم نحو کی کتاب پڑھتے ہو، اس میں اسم کا ایک لغوی معنی ہے، اور وہ یا تو نام ہے یا بلندی ہے یا علامت ہے، یہ لغوی معنی ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ایک اصطلاحی معنی ہے، وہ کلمہ جو اپنا معنی آپ بتائے اور تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو شامل نہ ہو، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اسی طریقے سے امر کا بھی ایک لغوی معنی ہے، لغت میں اس کا ایک معنی ہے، اور شریعت میں بھی اس کا ایک معنی ہے۔ لغت میں امر کسے کہتے ہیں؟ تو سنو، میرا یہ قول، پڑھو اقرا، امر ہے کہ نہیں؟ اذهب، جاؤ، امر ہے۔ اجلس، امر ہے۔ اب دیکھو، تم غور کرو تو کیا بولے؟ میرا قول، اجلس، اقرا، اذهب، امر ہے، بولا نا؟ تو اب اس میں غور کرو، یہ کیا ہے؟ اجلس، یہ کہنے والے یعنی میرا قول ہے، میری کہی ہوئی بات ہے،
قول تو میری صفت ہے، میری کہی ہوئی بات ہے. کیا؟ اجلس. کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا؟ افعل. تو امر کس چیز کا نام ہے؟ قائل کا. ذرا دھیان سے سنو. قائل کا یعنی ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو، ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو افعل کہنا. کیا کہنا؟ افعل کہنا. سن رہے ہیں؟ اور ذرا سا ایک بات لگا دو تو بات اور صاف ہو جائے گی. ایک شخص کا اپنے آپ کو برتر و بالا سمجھتے ہوئے، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے کو، ایک شخص کا اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو افعل کہنا. افعل کہنا کا مطلب کسی فعل کے طلب کو، کے وجوب کو ثابت کرنا. کسی فعل کے طلب کے یعنی اقرا تو قائل دوسرے پر واجب کر رہا ہے فعل قرأت کو پڑھنے کے. ذرا دھیان سے سنو نہیں تو پھر آگے نہیں سمجھ میں بات آتی. قائل دوسرے کے اوپر واجب کر رہا کس چیز کو؟ فعل قرأت کو، یعنی پڑھنے کے کام کو، کہ پڑھنے کا کام تمہارے اوپر واجب ہے. بولو بات. پڑھائی کا کام تمہارے اوپر واجب ہے. یہی تو امر ہے. تو امر لغت میں کسے کہتے ہیں؟ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل. ایک آدمی کا، ایک شخص کا کسی دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یہ کہنا افعل. بات سمجھ رہے ہیں؟ افعل کا مطلب کبھی بھول سے یہ نہیں سمجھو گے کہ خاص لفظ افعل ہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اس سے مراد امر حاضر معروف ہے، چاہے وہ افعل ہو، چاہے افعل ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ چاہے افعل ہو، چاہے فعل ہو، چاہے تفعل ہو، چاہے افعل ہو. یعنی جو بھی مضارع سے بنا ہو امر بنائے جانے کے مشہور و معروف طریقے پر، اور وہ طریقہ تم میزان میں پڑھے ہو کہ امر حاضر معروف بنانا چاہو تو ایسے بناؤ، ثلاثی مجرد سے بنانا چاہو تو ایسا کرو، ویسا کرو. یہ تم میزان میں پڑھے ہو. تو افعل کا مطلب خاص لفظ افعل نہیں ہے، بلکہ جو بھی امر بنائے جانے کے مشہور طریقے پر جو لفظ بھی ہو، خواہ وہ افعل ہو، خواہ وہ افعل ہو، خواہ وہ افعل ہو، خواہ وہ فعل ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خواہ وہ تفعل ہو، خواہ وہ تفاعل ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خواہ وہ تفعل ہو. کتنا بیان کروں میں اس کو؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہے یہ. اور مادہ لو تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو جائیں گے. تو بات تو سمجھ میں آ گئی. یہ ہے لغت میں امر. تو امر کا لغوی معنی جان گئے کیا؟ ایک آدمی، ایک شخص کا کسی دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے افعل کہنا. یہ ہے لغوی معنی. افعل کا مطلب کر تو. لغت میں یہ ہے امر. لغت میں امر اسی کو کہتے ہیں. شریعت میں کیا ہے؟ تو اب دیکھو کچھ امر کو اپنے سامنے رکھو. مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول اقیموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ کا قول آتوا الزکوٰۃ. ٹھیک ہے؟ اقیموا امر ہے کہ نہیں؟ آتوا امر ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ سمجھتے ہو. اچھا اب اس میں ذرا سا غور کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے قول اقیموا کے ذریعے سے
ایک فعل کو بندے پر لازم کر رہا، ایک فعل کو بندے پر، کون سا فعل؟ اقامت صلاۃ کا فعل، نماز کے قائم کرنے کے فعل کو لازم کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے قول وآتوا الزکوٰۃ، آتو کے ذریعے سے، سمجھ رہے کہ نہیں، ایک فعل ایتائے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دینے کے فعل کو لازم کر رہا ہے کہ نہیں؟ کس کے ذریعے سے؟ اپنے قول آتو کے ذریعے سے، بولو با، کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک امر ہے، یہ تو سمجھتے ہو۔ اب اتنی سی بات اپنے سامنے رکھ کر کے آپ خود امر کی تعریف نکال سکتے ہو کہ امر کس کا نام ہے شریعت میں؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی۔ کسی فعل کو لازم کرنا، کسی فعل کو لازم کرنے کا تصرف میں کل بیان کیا تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی فعل کے لازم کرنے کا تصرف، سمجھ رہے ہو؟ یہی شریعت میں کیا ہے؟ امر ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ شریعت میں امر کس چیز کا نام ہے؟ اس فعل کا نام ہے، اس فعل کا نام ہے جس فعل کے ذریعے سے، اس سیغے کا نام، فعل اور سیغہ ایک ہی چیز سمجھو، اس سیغے کا نام ہے جس سیغے کے ذریعے سے کوئی فعل لازم کیا جاتا ہے، جس سیغے کے ذریعے سے کوئی فعل، اور یہ جو بولے کہ امر وہ سیغہ، یعنی سیغہ امر ہے، وہ امر کا سیغہ، جیسے اقیمو، جیسے آتو، سمجھ رہے؟ جیسے سلو، جیسے جاہدو فی سبیل اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شریعت میں امر کس کا نام ہے؟ الزام الفعل علی الغیر، تصرف و الزام الفعل، فعل تو تم سمجھ رہے ہو، کسی فعل کو دوسرے پر لازم کرنا، کسی فعل کو دوسرے پر اقیموں کے ذریعے لازم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آتو کے ذریعے لازم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جاہدو کے ذریعے لازم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا کے ذریعے سے لازم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فعل اطاعت لازم ہے، فرما برداری کا فعل لازم ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو اب آپ نے امر کا لغوی معنی بھی سنا اور امر کا شرعی معنی بھی سنا، دو باتیں ہو گئی۔ ان دو باتوں کے بعد ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ امر جس کی تعریف کی گئی، اس امر سے گئے امر، لفظ امر کی نہیں، سے گئے امر، سے گئے امر جیسے کہ اضرب، انصر، اقیمو، آتو، یہ سب سے گئے امر ہے کہ نہیں؟ تو امر جب بولوں تو سے گئے امر سمجھو گے، خود لفظ امر نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، سے گئے امر۔ تو سے گئے امر کس کے لیے ہے؟ اس کا موجب کیا ہے؟ اس کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ یعنی سیغہ امر کس معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ سیغہ امر سے مراد کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں داخل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ جمہور علماء کے نزدیک، کیا؟ جمہور علماء کے نزدیک امر کا موجب کیا ہے؟ امر کا یعنی امر کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ سن رہے ہو؟ تو خوب دھیان سے سنو، جمہور علماء کے نزدیک، جمہور ائمہ اسلام کے نزدیک امر کا موجب ہے وجوب، امر کا موجب ہے
وجوب یعنی وجوب فعل، ایک فعل کا واجب ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، اقیمو امر ہے، اور امر کا موجب ہم بتا رہے ہیں وجوب، تو معنی کیا ہوا؟ اقامت صلاۃ واجب ہے. یہ فعل اقامت، فعل اقامت صلاۃ واجب ہے. کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ آتو الزکوٰۃ فعل اتیان زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا فعل واجب ہے. بات سمجھ رہے؟ اطیعوا اللہ فعل اطاعت واجب ہے. تم کہو گے کہ یہ بات تو کہی جا رہی ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، مگر اطاعت کرو کا مطلب یہ کہ اطاعت کرنا واجب ہے، یہ کیسا آپ بول رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جائز ہو سکتا ہے کہ مستحب ہو، یعنی ایسا کر سکتے ہو یا ایسا کرنا بہتر ہے. اقیم الصلاۃ نماز پڑھ سکتے ہو یا پڑھنا بہتر؟ نہیں، پڑھنا ضروری ہے. یہ ضروری والا کہاں سے آپ لے آئے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے اور مذہب یہ ہے کہ واضح نے امر کو وجوب کے لیے وضع کیا ہے. واضح نے امر کو کس کے لیے وضع کیا؟ ممکن ہے اس کی دلیل آئے ما منع کہ اللہ تسجد بعد اس امر، تو کیا جب آئے گا تو وہاں پر میں بیان کروں گا، ابھی دلیل میں مت جاؤ تم، ورنہ اسی میں پھنس جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جمہور کا مذہب کیا ہے کہ امر کا موجب سمجھ رہے ہیں؟ امر کی جو وضع ہوئی ہے کس کے لیے ہوئی ہے؟ وجوب کے لیے ہوئی ہے. بولو بھائی، امر کی وجہ کس کے لیے ہوئی؟ جب اس کی وجہ وجوب کے لیے ہوئی ہے تو امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا. تو ایتاء صلاۃ کا وجوب اسی امر سے ثابت، کیونکہ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اقامت صلاۃ واجب ہے، اسے دلیل سے ثابت کرو، تو کیا کہو گے؟ نماز فرض ہے، اسے دلیل سے ثابت کرو، تو آپ کہو گے اللہ رب العزت فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اقیم امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب. تو اقامت صلاۃ واجب ہے. یہ وجوب فرض اور واجب دونوں کو شامل ہے. فقہ میں جسے فرض اور واجب بولتے ہیں یہ وجوب دونوں کو شامل ہے. اس طریقے سے نماز کی فرضیت اس سے ثابت ہوئی کہ نہیں؟ یوں ہی اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسے آپ کتاب سے ثابت کیجیے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وآتوا الزکوٰۃ، اور آتو امر ہے اور امر کا موجب وجوب ہے، امر کا موجب وجوب ہے، تو اتیان زکوٰۃ واجب. اور یہی اسی بات کے ہم قائل ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب. اس کا مطلب واضح نے امر کو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ وجوب کے لیے. تو امر سے کیا ثابت ہوگا؟ وجوب ثابت ہوگا، یعنی فعل کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ بہت سے امر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امر ہے لیکن اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ وجوب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، جیسے اذا حللتم فاصطادوا، احرام سے، ابھی سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے، جب احرام سے باہر نکل آئے تو شکار کرو. فاصطادوا امر ہے کہ نہیں؟ کیا شکار کرنا واجب ہے؟ نہیں، بلکہ جائز ہے. تو امر تو اباحت کے لیے ہے. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب مقرر وقت کے لیے ادھار لین دین کرو تو لکھ لو. ادھار لین دین کرو تو کیا کرو؟ یہ بھی پڑھ چکے ہو شاید سورہ بقرہ میں، اور نہیں پڑھے تو پڑھو گے. اذا تداینتم بدین، آیت مدائنہ،
बहरहाल फक्तबू हो, लिख लो। तो क्या उधार लेन देन किए तो लिख लेना वाजिब है, नहीं लिखे तो गुनहगार होते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लिख लेना मुस्तहब है। तो यहाँ पर हम वजूब के लिए तो नहीं है, इस्तेहबाब के लिए। तो फिर आपकी ये बात कैसे सही हुई कि अम्र को वाज़े ने वज़ा किया वजूब के लिए? अगर वजूब के लिए वज़ा किया होता था तो शिकार करना भी वाजिब होता था और लिख लेना भी वाजिब होता था, हालांकि वाजिब नहीं है। तो इससे ये मालूम हुआ कि अम्र वजूब के लिए नहीं है। सुन रहे? हम कहेंगे, सुनो, कि किसी चीज़ का किसी माना के लिए वज़ह होना एक बात है, और किसी चीज़ का किसी चीज़ में इस्तेमाल ये एक अलग चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ नहीं है। वज़ह अलग है, इस्तेमाल अलग है। इस्तेमाल वज़ह में भी हो सकता है, गैर वज़ह में भी हो सकता है। बोले नहीं समझा, नहीं समझे तो समझो। कुर्सी को वाज़े ने किसके लिए वज़ह किया है? कुर्सी जिस पर तुम बैठे हो, वाज़े ने किस लिए वज़ह किया है? साफ बोलो, बैठने। इसी के लिए है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं अभी तुम्हें बोलूं, देखो जहाँ पर तुम बैठे हो तुम्हारे सर के ऊपर फ़ैन है, बहुत गंदा है, ज़रा साफ़ करो तो अब बैठने की जगह कुर्सी पे खड़े हो जाओगे कि नहीं? तो कुर्सी का इस्तेमाल बैठने की जगह, बैठने के बजाय खड़े होने में हुआ कि नहीं? बोलो भाई। मैं बोला ज़रा कुर्सी सर पे उठा, तो कुर्सी पर बैठने के लिए था, लेकिन इसको सर पर रख लिए। इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? तो एक चीज़ का किसी चीज़ में इस्तेमाल वो एक अलग सी बात है, और वज़ह अलग सी बात है। ज़रा बात समझो। तो कुर्सी को वाज़े ने वज़ह किया बैठने के लिए, लेकिन दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है इसका। तो अब कोई खड़ा कुर्सी पे खड़ा होकर के फ़ैन साफ़ कर रहा है, तो कोई गधा होगा जो ये कहेगा कि कुर्सी की वजह फ़ैन साफ़ करने के लिए। बात समझ रहे? तो वजह अलग चीज़ है, इस्तेमाल अलग चीज़ है। मदरसे की वजह किस लिए हुई है? इल्म को आम करने के लिए, यही ना? ज़रा सुनो, मदरसे की वजह इल्म को आम करने के लिए। मगर आज मदरसा धंधे में इस्तेमाल हो रहा है। सही है कि गलत है? मुहतमिम के मज़े होते हैं, लाखों चंदा करके लाते हैं, 10-20 हज़ार बच्चों पे खर्च करते हैं, 80 हज़ार अपने घर में खा जाते हैं और बचा के बैंक बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या मदरसा इसी के लिए था कि मुहतमिम अपना बैंक बैलेंस करता रहे? बोलो बा। तो वजह एक अलग चीज़ है, इस्तेमाल है अलग चीज़ है। तो जिस चीज़ में इस्तेमाल हो, कोई गधा ये नहीं कह सकता है कि जिस चीज़ में जिसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल हो उन सब में वो चीज़ हकीकत है। कोई गधा ही ऐसा कह सकता है, कोई इंसान तो ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं? तो ये सही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अम्र का इस्तेमाल बहुत से मानी में कुरान और हदीस में हुआ है। नुदुब में भी हुआ है, इबाहत में भी हुआ है, तख़यीर में भी हुआ है, समझ रहे हैं, ज़जर व तौबीह के लिए भी हुआ है, इम्तिनान के लिए भी हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत से 18 मानी के लिए अम्र का इस्तेमाल कुरान में हुआ है। ये सही है, कुरान और हदीस में 18 मानी के लिए अम्र का इस्तेमाल हुआ, ये बात सही है। मगर अम्र की वजह तमाम 18 मानी के लिए नहीं है। वाज़े ने अम्र को तमाम 18 मानी के लिए वजह नहीं किया है, बल्कि अम्र की वजह सिर्फ एक माना के लिए है, और वो माना क्या है? वजूब है। तो अम्र का मूजब वो क्या है? वजूब। बात समझ रहे? अम्र का मौजूए असली
وہ کیا ہے؟ وجوب. وجوب یعنی امر وضع کیا گیا کس کے لیے؟ وجوب کے لیے. تو اب اگر کہیں امر ہے اور وہاں مراد وجوب نہیں ہے تو وہ خلاف اصل ہے. اصل تو وجوب ہی ہے. جیسے کرسی پر تم کھڑے ہو گئے، یہ خلاف اصل ہے. کوئی ضرورت رہتی ہے، لوگ اس کی مذمت بھی نہیں کرتے ہیں اگر ضرورت سے. جیسے پنکھا کو صاف کرنا ہے، ہاتھ نہیں پہنچ رہا، کرسی پہ چڑھ گئے تو لوگ برا نہیں کہتے. لیکن ایسا کچھ بھی کام نہیں ہے، جھوٹوں سے کرسی پر بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے تو لوگ مذمت کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امر وجوب کے علاوہ جواز میں یعنی اباحت میں، ندب یعنی استحباب میں، تخیر وغیرہ میں، سمجھ رہے کہ نہیں، زجر و توبیخ میں، امتنان و شکر میں، یہ خلاف اصل ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف. تو ذرا گفتگو لمبی ہوئی. ابھی جو بات آنے والی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ امر کو واضح نے وضع کیا ہے وجوب کے لیے. امر کو واضح نے وضع کیا ہے کس کے لیے؟ یعنی امر کا موجب اصلی کیا ہے؟ وجوب. تو امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب. فعل کا وجوب ثابت ہوتا ہے. اب میری اس بولی پر آپ کا اعتراض ہوگا، حضرت استادو امر ہے تو کیا شکار کرنا واجب ہے کیا؟ فاکتبو امر ہے تو کیا ادھار معاملہ کیے تو لکھ لینا واجب ہے کیا؟ میں بولا نہیں. تو بولے آپ تو بولے امر کا موجب وجوب ہے. بولے امر کو واضح نے وجوب ہی کے لیے وضع کیا ہے، مگر کبھی اگر امر سے مراد وجوب کے سوا کوئی اور ہوگا تو وہ خلاف اصل ہے. وہ کیا ہے؟ کسی قرینے کی وجہ سے. تو اگر اباحت کہیں ہم مراد لیں گے تو وہاں کوئی دلیل ہونی چاہیے، لیکن امر سے وجوب مراد لینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ امر کو واضح نے وجوب کے لیے وضع ہی کیا ہے. تو اب شکار کرنا حلال ہے ایسا ہم یہ کہتے ہیں کہ امر یہاں پر اباحت کے لیے ہے، اس کے لیے دلیل ہے، باہر سے دلیل ہے. تو کوئی دلیل ہونی چاہیے جو دلیل، سمجھ رہے کہ نہیں، امر کو اس کے موضوع اصلی سے غیر کی طرف پھیرے. تو کوئی دوسرا معنی لینے کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے، لیکن امر سے وجوب کا معنی مراد لینے کے لیے دلیل کی ضرورت. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کل بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کیوں بولا ہوں. ابھی صرف دو بات آپ لے کر کے جاؤ، امر کا لغوی معنی اور امر کا شرعی معنی. الامر فی اللغہ، امر لغت میں نام ہے قول القائل لغیرہ افعل، ایک شخص کا کسی دوسرے کو افعل کہنا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا فعل کہنا جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو. افعل کہنا مطلب ایسا فعل کہنا جس سے کسی چیز کی. اور شرع میں امر نام ہے دوسرے پر فعل کے لازم کرنے کے تصرف کا. دوسرے پر فعل کے لازم کرنے کے تصرف کا شرع میں کیا نام ہے؟ امر. اتنا سمجھ گیا؟ اب وذکر بعض الائمہ سے جو بات آ رہی ہے، یہ بات جو ابھی میں بیان کیا ہوں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو آگے کی گفتگو صاحب کتاب کی آپ کے سمجھ میں آئے گی. مگر ایک بات اور اگر میں واضح کر دیتا تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی. ایک بات تو آپ سمجھ چکے کہ امر کا موجب اصلی وجوب ہے. امر کو واضح نے کس کے لیے وضع کیا؟ وجوب فعل کے لیے. تو جب وجوب فعل کے لیے واضح نے وضع کیا تو امر سے کس کا ثبوت ہوگا؟ وجوب کا ثبوت. اچھا، وجوب کا ثبوت. مجھے اس مدرسے میں یا کسی بھی مدرس کو کسی مدرسے میں کس لیے رکھا جاتا ہے؟ پڑھانے کے لیے. تو میرا کام کیا ہے؟ تو مدرسے میں اگر میرا کام پڑھانا تو کیا کسی دوسرے کا کام پڑھانا نہیں ہے؟
کہ میں اکلوتا جا کے پورے ہندوستان کے مدرسے کا مدرس کیا؟ بولو ایسا تو غلط ہے ہاں؟ تو امر وجوب کے لیے وضع کیا گیا، تو امر سے کیا ثابت ہوگا؟ وجوب۔ تو امر وجوب کے لیے وضع کیا گیا تو امر سے وجوب کا ثبوت ہو، مگر کسی دوسرے سے بھی اگر وجوب کا ثبوت ہو تو امر کو کیا پرابلم؟ جیسے میں اگر درس کا کام کر رہا ہوں تو یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا مولانا درس کا کام نہیں کرے، وہ بھی درس کا کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ تو امر وجوب کے لیے وضع کیا گیا تو امر سے ثبوت کس کا؟ وجوب کا۔ تو دوسرے سے بھی وجوب کا ثبوت ہو سکتا تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہاں؟ تو کیا ایسا ہے کہ امر سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے اور امر کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا؟ ایسا ہے تو سن لیجئے، احناف کا موقف بالکل صاف ہے کہ وجوب کا ثبوت صرف امر سے ہوتا، باقی کسی سے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی وجوب ثابت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو کر لینے کی وجہ سے وہ کام ہمارے اوپر واجب نہیں ہو جاتا۔ تو فعل کا وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ فعل کا وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، امر کے علاوہ اور کسی سے وجوب کا ثبوت نہیں۔ تو اب ہم کیا کیا بول دیے؟ یہ بولے امر وجوب کے لیے ہے، امر کی حقیقت وجوب ہے ایک بات، دوسری بات یہ کہ وجوب کا ثبوت بس امر سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، تو فعل نبی سے بھی وجوب کا ثبوت۔ یہ بات نہ یاد سمجھ کر کے آؤ تو کل کے سبق میں آسانی ہے۔